سے ہٹنا مت، اب یہاں رہنے کی کیا ضرورت ہے، لڑائی کا فیصلہ ہو چکا ہے، ہم جیت چکے ہیں۔ وہ وہاں سے ہٹ گئے اور میدان میں پہنچ گئے مال غنیمت جمع کرنے کے لیے۔ خالد بن ولید اس وقت تک جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اسی موقع سے فائدہ اٹھایا، وہیں سے پلٹ کر پھر حملہ کیا۔ 12 صحابہ کرام جو وہاں پہرا دے رہے تھے ان کو قتل کیا اور آگے بڑھے، اور 70 صحابہ کرام شہید ہو چکے۔ اس کی وجہ سے صحابہ کرام کی خطا کی وجہ سے 70 صحابہ کرام آپ ایک گڑھے میں گر گئے، آپ کے نام مبارک شہید ہوئے، آپ کے گال میں فوج کے ہیلمٹ کی کڑی جو ہے وہ پھنس گئی، اور اتنی گہرائی میں کہ اس کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانت سے پکڑ کر نکالا، وہ گلے میں نکلا، ابو سعید خدری کے دانت بھی گر گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس قدر پریشان کن واقعہ پیش آیا، اس کی وجہ سے صحابہ کرام کی خطا کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، ہمارے سامنے بس اتنی بات پیش کی جاتی ہے۔ دوستو، زندگی میں ایک فائدہ یاد رکھنا، ادھوری بات وہاں لڑائی جھگڑے کی بھی بنیاد ہوتی ہے، اور ادھوری بات دین کے باب میں گمراہی کی بھی بنیاد ہوتی ہے۔ یہ ادھوری بات پیش کی گئی ہمارے سامنے، ہم نے آگے اس کی تحقیق نہیں کی۔ اب آج میں اس ادھوری بات کو پورا کرتا ہوں۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت مبارکہ میں احد کے واقعے کا ایک جز ذکر کیا گیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے حکم فرماتا ہے کہ فاعف عنہم واستغفر لہم، اے میرے محبوب ان سے خطا ہو گئی ہے، ان کی خطا کی وجہ سے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، ان کی خطا کی وجہ سے آپ کے دانت شہید ہوئے ہیں، ان کی خطا کی وجہ سے آپ کے کان میں رخسار میں موت کی کڑیاں گھس گئی ہیں، ان کی خطا کی وجہ سے آپ گڑھے میں گر گئے ہیں، ان کی خطا کی وجہ سے مسلمانوں کے حوصلے پست ہوئے ہیں، ان کی خطا کی وجہ سے مسلمانوں نے بدر کو جیت کر جو ایک دھاک جمائی تھی اس میں آج نقصان پیدا ہو گیا ہے۔ لیکن میرے محبوب، آپ ان کی خطاؤں کو نہ دیکھیں، میرا حکم بھی سامنے رکھیے، فاعف عنہم، میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ ان سب صحابہ کرام کو آپ معاف فرما دیجیے۔ فاعف عنہم، ان سب کو آپ معاف فرما دیجیے۔ اتنی بات نہیں، آپ اپنی زبان مبارک سے ان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے۔ ان کے مشورے کی وجہ سے آپ مدینہ سے باہر نکل کر لڑائی کرنے پر جو ہے مجبور ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ آپ کی نظروں سے گرنے نہ پائے، بلکہ وشاورہم فی الامر، آئندہ اپنے اہم کاموں میں آپ ان سے مشورہ بھی لیتے رہیں۔ یہ صحابہ کرام کی خطا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ریئیکشن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا صحابہ کرام کے ساتھ معاملہ، یہ ہمارے سامنے نہیں آتا ہے، جس کے نتیجے میں ہماری زبانیں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنا شروع کر دیں۔ میری اور آپ کی ماں، میری اور امت کی ماں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان پر ایسا الزام لگایا گیا کہ جس الزام کی بنیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک پریشان۔ غزوہ بنی مصطلق سے واپسی کے موقع پر ایک واقعہ پیش آیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لشکر سے جو ہے پچھڑ گئی، پیچھے رہ گئی، ایک صحابی ان کو اپنے اونٹ پر سوار کر کے لائے۔ منافقین نے جب یہ دیکھا، انہوں نے جو ہے وہ الزام لگایا۔ کیا الزام لگایا؟ میں اپنی زبان سے اس کو ادا نہیں کر سکتا، بدکاری کا الزام لگایا، اور اللہ اپنے نبی کا امتحان لینے لگا۔ 1 مہینے تک اس واقعے کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں۔ حال تو یہ تھا، آپ کے دل میں کوئی بات آئے، اللہ کی وحی آ جاتی تھی، لیکن یہاں حال یہ ہے کہ 1 مہینہ گزر چکا اور حضرت عائشہ کی
صحابی تھے اور ایک صحابیہ حضرت حمنا بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں نے بھی حضرت عائشہ کی اس واقعے کے متعلق اپنی زبان سے وہ باتیں کہی جو منافقین نے کہی۔ اللہ نے جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برآمد کے باب میں 10-11 آیتیں نازل فرمائی جو قیامت تک پڑھی جائیں گی، جو قیامت تک حضرت عائشہ کی پاک دامنی کی گواہی دے گی۔ ان الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم، یہاں سے لے کر اخیر تک اولئک مبرؤون مما یقولون لهم مغفرة ورزق کریم۔ یہ 10 یا 11 آیتیں ہیں، یہ آیتیں اس موقع پر نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ یہ واقعہ تو ہو چکا ہے۔ آپ نے جن کو سزا دینا تھا، حد قذف جس کو کہا جاتا ہے، بہتان تراشی کی سزا جس کو کہا جاتا ہے، وہ سزا جو ہے وہ آپ نے دے دی اور ہو گئے مجرم ثابت۔ 3 پکے صحابی حضرت صدیق اکبر جو ہیں وہ جوش میں آ گئے۔ حضرت مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ زاد بہن کے بیٹے تھے۔ اپنی بیٹی پر الزام لگایا، اس میں نہیں، میرے محبوب کی بیوی پر الزام لگایا، اور اس الزام لگانے والوں میں یہ ایک احسان فراموش بھی ہے۔ مصطح ابن اساسہ جن کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال بھر کا نفقہ، کھانا خوراکی کا پورا خرچہ حضرت ابو بکر صدیق ان کو جو ہے وہ دیا کرتے تھے، لیکن جب اس میں مبتلا ہو گئے ابو بکر نے قسم کھا لی، واللہ لا انفق علی مصطح ابدا، مصطح ابن اساسہ کو اب آئندہ ایک دانہ بھی نہیں دوں گا، ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں اور آپ ہوتے تو ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ واقعہ اتنا بڑا تھا، ٹھیک، لیکن حضرت مصطح ابن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب میں اللہ نے کیا رخ اختیار فرمایا، اللہ نے کیا معاملہ فرمایا۔ حضرت مصطح ابن اساسہ کے باب میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ قسم کھا لی کہ میں ان کو کھانا خوراکی کا ایک پیسہ بھی نہیں دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو بکر کو تنبیہ فرمائی۔ بلکہ میں تو جو ہے وہ یہاں تک کہنے کو تیار ہوں، ایسا لگتا ہے کہ ابو بکر کو اللہ درخواست کر رہا ہے، حالانکہ یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن جو ہے وہ ایسا انداز نظر آ رہا ہے کہ اللہ ابو بکر کو درخواست کر رہا ہے۔ اور مصطح ابن اساسہ کے متعلق جس کو میں اور آپ مجرم جو ہے وہ سمجھتے ہیں، اور قرآن نے بھی ان کو مجرم جو ہے وہ قرار دیا ہے، بالکل اپنی جگہ، لیکن یہ سکے کی ایک بازو ہے، جب تک سکے کی دوسری بازو کو نہ دیکھا جاوے اور اس پر جو ہے کوئی ریئیکشن نہ ہو، وہ سکہ بازار میں نہیں چلتا ہے، وہ ایمان اللہ کی یہاں نہیں چلتا ہے۔ جو سکے کے ایک بازو کو دیکھ کر جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے، نہیں، دونوں رخ دیکھو، یہ مصطح کا قصور ہے، ضرور ہے، رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا قصور ضرور ہے، لیکن اللہ نے جو ہے مصطح ابن اساسہ کے باب میں آیت نازل فرمائی، اور اس امت کا نہیں، انبیاء کرام کے بعد تمام امتوں میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل انسان ابو بکر کو تنبیہ فرمائی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم میں جو مالدار ہے، وسعت اللہ نے جن کو مالی دے رکھی ہے، اور جو بڑے ہیں ان کو ایسی قسمیں نہیں کھانی چاہیے، ان کو ایسی قسمیں، کون سی قسم کھائی تھی؟ مصطح کو ایک دانہ بھی نہیں دوں گا، ایسی قسمیں ان کو نہیں کھانی چاہیے، نہیں کھانی چاہیے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، ان کو چاہیے کہ عفو درگزر سے کام لیں۔ کس کو معاف کرنا ہے؟ کس کو معاف کرنا ہے؟
جس نے میری اور آپ کی ماں پر، جس نے امت کی ماں پر، جس نے نبی کی پاک دامن بیوی پر بدکاری کا الزام لگایا، اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ ابو بکر سے یہ فرماتا ہے، ابو بکر کو تنبیہ کرتا ہے کہ معاف کر دو، درگزر سے کام لو۔ تم نہیں چاہتے ہو کہ اللہ تم کو معاف کرے؟ اللہ کے نبی نے ابو بکر کو بلایا اور بلا کر یہ کہا، اللہ نے تمہارے متعلق کی آیت نازل فرمائی کہ اللہ پوچھتا ہے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ابو بکر زار و قطار رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، بلا احب ان یغفر اللہ لی، کیوں نہیں، میں ضرور یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب، میرا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر مصطفیٰ کو معاف کر دو۔ اب دوسری قسم کھائی کہ بخدا اللہ کی قسم، اب مصطفیٰ سے موت تک کبھی بھی ان کا کھانا، ان کی کھانا خوراکی میں بند نہیں کروں۔ یہ صحابہ کرام ہے دوستو، یہ تاریخ شخصیات نہیں ہے۔ تاریخ کو پڑھ کر صحابہ کرام کے باب میں فیصلہ کرنے والے گمراہ ہیں اور امت کے بہت بڑے گمراہ ہیں۔ صحابہ کرام قرآنی شخصیات ہیں۔ قرآن دیکھو اور قرآن میں صحابہ کرام کے متعلق اللہ نے کیسا لچیلا رویہ اختیار کیا ہے، اس کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی نے مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، جب کفار مکہ نے صلح کی شرطیں توڑ دی، بلکہ صلح کو فوق کرنے کا اعلان کیا، آپ نے فیصلہ کیا کہ مکہ پر حملہ کرنا ہے، لیکن آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ مخبروں اور جاسوسوں کو اندھا کر دینا کہ ہماری اس تیاری کا مکہ والوں کو پتہ نہ چلے۔ لیکن ہوا کیا؟ حضرت حاتم بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو پکے صحابی ہے، نیک کردار صحابی ہے، انہوں نے خط لکھ دیا مکہ والوں کے نام کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب تم پر حملہ کرنے والے ہیں۔ حالانکہ آپ چاہتے تھے کہ یہ راز رہے اور اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمانی تھی، اس لیے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ایک عورت سارا جو مکہ سے آئی تھی، وہ عورت ایک خط لے کر مکہ والوں کے پاس جا رہی ہے، آپ اپنے کچھ صحابہ کو بھیجیے اور روضۃ خاک، یہ ایک جگہ ہے مکہ اور مدینہ کے راستے پر، وہاں ایک اور وہ عورت جو ہے وہ ملے گی، ان کے پاس سے آپ خط منگوا لیجیے۔ تو آپ نے حضرت علی، حضرت مقداد ابن اسود، حضرت زبیر ابن عوام اور حضرت ابو مرثد غنوی، 4 صحابہ کرام کو گھوڑوں پر سوار کر کے جو ہے وہ بھیجا اور کہا کہ روضۃ خاک پر جا کر ایک عورت اونٹ پر سوار تمہیں ملے گی، اس عورت کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کر آ جانا۔ یہ گئے حضرت علی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے مطابق وہ عورت وہی ملی۔ اس لیے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں قلندر ہر سے گویت دیدہ میں گویت، غلط ہے، قلندر نہیں، نبی ہر سے بھی گویت دیدہ میں گویت، نبی دیکھ کر کہتا ہے، اللہ بتلاتا ہے کہ وہ عورت فلاں جگہ پر ملے گی۔ وہاں سے وہ حضرت علی نے کہا کہ اخرج الکتاب، وہ خط لاؤ۔ اس نے کہا ماں بھی من کتاب، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تیرے پاس خط ہے، یہ خط لا۔ اس نے پھر کہا کہ میرے پاس کوئی خط نہیں۔ حضرت علی نے الٹیمیٹم دیا، کیا؟ لَتُخْرِجِنَّ الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقِيَنَّ الثِّيَابَ، خط نکال کے دینا ہے یا ننگا کر کے ہم تیری تلاشی لیں، ننگا کر کے، اور تجھے ننگا کیا جائے گا تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں، تو ہوگی۔ تو اس عورت نے یہاں سے خط نکالا، کہاں سے؟ چوٹی کے نیچے سے خط نکالا اور وہ خط دیا۔ ان لوگوں نے یہ خط لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط دیکھا اور حاتم ابن ابی بلتع کو بلایا، یا حاتم ما ھذا، حاتم یہ کیا حرکت کی آپ نے؟ حضرت حاتم ابن ابی بلتع نے جو ہے وہ عرض کیا،
لا تعجل بی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی میرے متعلق آپ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کرے، میں نے نفاق کی بنیاد پر، کفر بعد اسلام کی بنیاد پر، ارتداد کی بنیاد پر یہ کام نہیں کیا ہے، میں نے ایک مصلحت سے کیا تھا، میں وہ مصلحت یہاں بیان نہیں کرتا ہوں، لیکن جب یہ حضرت حاتم نے اقرار کیا کہ ہاں یہ میرا خط ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آستین چڑھائی اور تلوار جو ہے وہ نکالی اور کہا کہ اذن لی یا رسول اللہ ان اضرب عنق ھذا المنافق، اللہ کے نبی مجھے حکم دیجئے، اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ ٹھیک ہے کہ ایمانی جذبات تھا، بالکل صحیح جذبات تھا، لیکن اس سکے کی ایک پہلو تھی، ابو بکر کے سامنے بھی، ارے عمر کے سامنے بھی سکے کی دوسری پہلو، دوسری جانب ابھی چھپی ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سکے کی دوسری جانب کھول دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما تدری یا عمر، عمر تمہیں معلوم نہیں ہے انہو قد شہد بدرن، یہ تو بدر میں شریک ہونے والے صحابہ میں سے ہیں، اور اللہ نے بدریوں کے باب میں فرمایا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، جو کرو کرو میں نے سارے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ عمر تلوار لے کر تیار ہے، حاتم ابن ابی بلتہ اپنے جرم کا اقرار کر چکے ہیں، اور اللہ کے نبی پر وحی غیر مطلوع کی صورت میں، جو قرآن میں پڑھی جانے والی وحی نہیں لیکن آپ کے دل پر اللہ نے القا کیا کہ اللہ نے بدری صحابہ اکرام کے معاف کرنے کا اعلان کیا ہے، اور بدر میں شریک ہونے والے صحابہ میں سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کے باب میں اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام نفاق سے پاک ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم کے باب میں ذکر کیا، اور ہمیں ہے کہ دھمکے کی چوٹ صحابہ کرام کے ان جرائم کو بیان کرتے ہیں، ہماری زبان کو نقوہ نہیں آ جاتا، ہماری زبانیں گونگی نہیں ہو جاتی۔ وہ طبقہ جس کی بنیاد پر ہمیں ایمان ملا، جنہوں نے وحی کی ترجمانی کی، جنہوں نے اسوہ رسول ہم تک پہنچایا، وہ اگر ہماری زبانیں لعن طعن سے سلامت نہ رہے تو پھر سمجھ لو ہمارا ایمان بھی سلامت نہیں۔ اس لیے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے باب میں ایسا فیصلہ کیا ہے کہ صحابہ کرام کی ہر غلطی کو معاف کرو۔ اللہ کے نبی نے ہمیں اس کی تلقین فرمائی جو خطبے میں ہم ہر جمعہ کو سنتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے باب میں، ان کو اپنی زبان تان کا نشانہ نہ بنانا۔ من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے ان کی محبت کی بنیاد میری محبت ہے، اور جو ان سے ناراضگی جتلاتا ہے وہ مجھ سے بھی ناراض ہے۔ اللہ کے نبی سے ناراض ہونے والا اپنے ایمان کو سلامتی کے ساتھ نہیں لے جا سکتا دوستوں، اس لیے اپنے دلوں میں اپنوں کے لیے جگہ رکھتے ہو تو اپنوں میں سب سے قریب تر صحابہ کرام کی جماعت ہے، ان کے لیے اپنے دلوں میں جگہ بناؤ، اپنا ایمان سلامت رہے گا۔ اگر جو ہے وہ دل میں صحابہ کرام کے لیے جگہ نہیں، ایمان سے کوڑے دنیا سے جو ہے وہ جانا ہماری بدبختی کی جو ہے نشانی۔ اس لیے دوستو اپنے ایمان کی حفاظت کرو، یہ سوشل میڈیا کی بنیاد پر اپنے ذہنوں کو خراب نہ کرو۔ آج تک ہمیں دین جس طریقے سے پہنچا ہے اسی طریقے سے دین کو حاصل کرو، امت کے معتبر علماء سے حاصل کرو، جن کے چہرے پر داڑھی نہیں، وہ سوشل میڈیا میں ہمارے دین کا ترجمان بنا ہے، جس کے پاس دین اور ایمانداری نہیں، وہ سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر ہمارے دین کی ترجمانی کر رہا ہے اور بے غیرتہ میں ہے۔ ہم نے ان پر اعتماد کر کے اپنے ایمان کے اپنے اعمال کے سودے جو ہے کر رکھے ہیں۔ اس لیے شعور سنبھالو، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، ان فتنوں کے اسباب سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔